بے شک ہم نے انسان کو بنایا من سلسالن من حمیم مسنون. مسنون ہوتا ہے وہ گارا جس کے اندر ذرا بو پیدا ہو جاتی ہے، یا تو آپ اس میں کوئی شے شامل کرتے ہیں، گھاس وغیرہ شامل کرتے ہیں تاکہ چکناٹ ہو، بعد میں جب لپائی کریں تو پھٹے نہ، تو وہ اس کے اندر ایک بو بھی پیدا ہو جاتی ہے. زیادہ عرصہ گیلا رکھا جاتا ہے، جب بو پیدا ہوتی ہے تب جب لیسدار ہو جاتا ہے پھر اس سے لپائی کرتے ہیں، اس سے پہلے نہیں کرتے. اور اب یہ تو ہو گیا مسنون. ہمائن ہو گیا گارا. سلسال جب وہ گارا سوکھ بھی گیا، یعنی پہلے اس میں بو پیدا ہوئی، اس کے بعد وہ سوکھ گیا اور کھنکھنانے لگا. یہ جو کھنکھناٹ ہے، یہ اگر آپ کبھی دیہات میں آپ دیکھیں نا، کہیں کسی جگہ پانی تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جائے اور اس کے بعد جب وہ سوکھ جاتا ہے تو وہاں پپڑیاں سی بن جاتی ہیں اور ٹھیکریاں سی وجود میں آ جاتی ہیں، اور جب آپ اس پہ پاؤں رکھتے ہیں تو کر 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 کے آپ کے پاؤں کے نیچے ٹوٹتی ہیں، تو گویا ایک کھنکھناٹ پیدا ہوتی ہے. یہ یعنی جو بھی انسان بنا، ہم نہیں کچھ کہہ سکتے، یہ یعنی ایک طرح کی آیت ہے جو متشابہات میں سے، لیکن یہ کہ ایک اندازہ تو کر سکتے ہیں. دیکھیں کہیں قرآن کہتا ہے 3 گارے سے بنایا، کہیں کہتا ہے جی مٹی تراب مٹی سے بنایا، کہیں کہتا ہے کہ من سلسال من حمائم مسنون سے بنایا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک متشابہ امر ہے، یہ کچھ حدود ہم نے دائرہ سے کھینچ دیا، اس کے اندر اندر ہے جو کچھ بھی ہے. اب آپ نے اپنی عقل کا گھوڑا اس کے اندر دوڑانا ہے، لیکن ہمارا گھوڑا ذرا تھوڑا دوڑا، ہم نے کہا جی گارا پکڑا، جیسے اماں جی چولہا بناتی ہیں یا تندور بناتی ہیں، ایسے اللہ نے پکڑ کے تو یوں یوں کر کے ٹانگیں بنائیں، پھر پیٹ بنایا، پھر سینہ بنایا، اوپر گردن بنائی، پھر ناک لگائی، آنکھیں بنائیں، اور یہ پھر پھونک ماری، اور یہ اس طرح کا انسان بن گیا. یہ بات نہیں ہے، یہ ایک پورا پروسیس ہے. جیسے رحم مادر میں ایک پروسیس تشکیل پاتا ہے، وہ کیڑا ہی تو ہوتا ہے، وہ ایسا کیڑا ہوتا ہے جو نظر بھی نہیں آتا، پھر کرتے کرتے اس کی آنکھیں بھی بنتی ہیں، اس کے ساری ترکیب وجود میں آتی ہے، رکبک، پھر اس میں روح لا کے ڈالی جائے. پہلے وہ جو ہے نطفہ ہے، پھر وہ علقہ ہوا، پھر مضغہ ہوا، پھر وہ مضغہ ہوا کہ جو جس پہ ہڈی نہیں ہے، پھر ہڈی والا ہوا، ہڈی پر پھر گوشت چڑھا، تو یہ ان تسویہ ہوا اس کا، اس کی نوک پلک سنواری گئی، اس میں روح ڈالی گئی. تو جان تو پہلے بھی تھی، روح بعد میں ڈالی گئی. تو یوں سمجھ لیجئے کہ ایک یعنی بے روح جاندار، وہ تو من سلسال من حمائم مسنون سے بنا. پھر جب اس کا تسویہ ہو گیا، اب اس میں لا کے وہ روح ڈالی گئی. والجان خلقناہ من قبل من نار السموم، اور جن بنائے ہم نے اس سے پہلے آگ کی لپٹ سے. آگ سے نہیں، آگ کی لپٹ یعنی یہ جو شعلے کا وہ حصہ ہوتا ہے جس میں حرارت تو سب سے زیادہ ہوتی ہے لیکن وہ نظر نہیں آتا، انویزیبل پارٹ آف فلیم، اس سے جن بنے. اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہاں تک تو انسان کی اپنی جو سوچ ہے یا جو بھی علم ہے وہ پہنچ چکا ہے کہ کائنات کے آغاز آگ سے ہوا ہے. جنوں تک شاید پہنچ بھی جائے کہ کوئی ایسی انرجی ہے کہ جو آگ سے اس طرح کی پیدا ہوئی، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. جن کی تو سمجھ نہیں آئے گی سائنس کو، لیکن اس سے پیچھے تو سائنس جا ہی نہیں سکتی. وہ ہگس بوسان والا کچھ ہے، کوئی فیلڈ دریافت کی ہے، اور اس کے کچھ جو ہے نا وہ اس پہ تحقیق بھی ہو رہی ہے. وہ تحقیق ہو بھی گئی تو کبھی عام نہیں ہوگی. وہ تحقیق کیوں ہو رہی ہے؟ وہ کوئی صرف محض علم حاصل کرنے کے لیے نہیں ہو رہی ہے، وہ تحقیق دائمی زندگی حاصل کرنے کے لیے ہو رہی ہے. آپ اس وقت تک ہمیشہ کی زندگی حاصل نہیں کر سکتے جب تک آپ کو ابتدا کے اصولوں کا نہ پتہ چلے کہ بنے کیسے ہیں. وہاں سے جا کے کریکشن کر کے تو وہ جو آتا ہے نا، یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان کی خواہش ہے ہر ایک کی کہ یہ 1000 سال زندہ رہے. تو جن کی خواہش ہے 1000 سال زندہ رہنے کی، وہ دائمی زندگی چاہتے ہیں، اس کے لیے یہ ساری تحقیق ہو رہی ہے. اور لیکن یہ کہ بہرحال امید نہیں ہے کہ اس سے پیچھے کا علم حاصل ہو سکے سائنس کی بنیاد پر، کیونکہ سائنس کی اپنی لیمیٹیشنز ہیں. یہ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے، آنکھ کے آگے کچھ اور بھی لگا لیں، دوربین لگا لیں، آگے آئندہ کچھ اس کے آگے اور لگا لیں، لیکن وہ عالم خلق کو ہی دیکھ سکتی ہے. آگ کے پیچھے جب نور کی دنیا شروع ہوتی ہے تو وہ سائنس نہیں دیکھ سکتی. تو ہمارا سمجھنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے کائنات وجود میں آئی ہے. اس کن نے نور کی صورت اختیار کی ہے، پھر دوسرے کن نے اس نور کو نار سے بدل دیا، اور پھر اس نار کا تنزل ہے کہ جس میں پھر آتے آتے زمین بنی، اور پھر زمین سے پھر زندگی کا آغاز ہوا. اور یہ حیوانی زندگی ہے جس کا آغاز زمین سے ہوا. اور وہ جو اصل انسانی زندگی ہے وہ تو کائنات بننے سے بھی پہلے وجود میں آ چکی تھی، پھر ان دونوں کا جوڑ ہوا.
وہ جو روح لا کے اس میں ڈالی گئی، یہ دو عالم اس کے اندر جمع کیے گئے. بلکہ وہ ایک شعر بھی ہے نا مرزا بیدل کا، ہر دو عالم خاک شد تا بست نقش آدمی. یہ دو عالم خاک بنے، نور سے نار ہو کر خاک ہو گئے، تب جا کے انسان کی نقش و نگار شروع ہوا بننا، اس کی مطلب نقشہ کشی شروع ہوئی. تا بست نقش آدمی. اے بہار نیستی زے قدر خود ہوشیار باش. اے بہار نیستی، یعنی یہ جو پوری ہست ہے جسے ہم بینگ کہتے ہیں، وجود کائنات کا، اس کو وہ کہہ رہے ہیں یہ ہست نہیں ہے، یہ نیست ہے، یہ نہیں ہے، یہ وہم ہے، یہ خیال ہے، یہ گمان ہے، اس کی حقیقت نہیں ہے. لیکن یہ جو نیستی ہے جسے دنیا ہست کہہ رہی ہے، اس کی بہار کون ہے؟ اس کا گلاب کا پھول کون ہے؟ اس کا اشرف المخلوقات کون ہے؟ یہ وہی نہیں کہتی، سائنس بھی کہتی ہے کہ اس پوری تخلیق میں اس ایوولوشن ٹری کی ٹاپ پہ جو کریشن ہے وہ انسان ہے. تمام حیوانوں میں سب سے ایوالڈ حیوان انسان ہے. تو اے بہارے نیستی، اے اس پورے گلستان کے پھول، زے مقام میں خود ہوشیار باش، تیرا کیا مقام ہے ذرا اس کو پہچانو. تو نرا حیوان نہیں ہے، تیرے اندر تو وہ فرشتے والی شے بھی، دو عالم آ کے تیرے اندر جمع ہوئے ہیں.